للکار پاکستان کے ایسے کمانڈو کی داستان جو لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ سیاست نے، حالات نے اور پولیس نے اس سے اس کا پیار چھین لیا۔ وہ آدمی بیزار ہو گیا۔ پھر ایک دوست نے اس کی زندگی بدل دی۔ وہ دن بدن فولادی جسم اور ارادوں کا مالک بن کر اپنے اور ملک دشمنوں پر ٹوٹ پڑا۔ داستان کی طرف چلنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 1، للکار۔ للکار طاہر جاوید مغل صاحب کی وہ خوبصورت تحریر، خوبصورت، کامیاب اور دلوں کو پر اثر کرنے والی تحریر ہے، جو آج قسطوار آج سے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو پسند آئے گی۔ تو آئیے چلتے ہیں للکار کی طرف۔ ثروت مجھ سے بات کرتے کرتے ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ میں نے اپنا رخ پھیر کر اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور چونک گیا۔ چونک کر رہ گیا۔ وہ 4 لڑکے سنیک بار میں داخل ہو رہے تھے۔ لڑکوں میں ان کا سرگنا واجد عرف واجی بھی شامل تھا۔ وہی کم ظرف، امیر زادہ والا حلیہ، لمبے چمکیلے بال، گلے میں سونے کا لاکٹ اور کھلے گریبان والی امپورٹڈ شرٹ۔ وہ بڑی مستی سے چلتا ہوا ہمارے پاس سے گزرا۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک دراز قد لڑکا لوفر سے انڈین گانے کی دھن پر سیٹی بجا رہا تھا۔ اس کا حلیہ بھی واجی سے ملتا جلتا تھا۔ وہ چاروں ہم سے کچھ فاصلے پر ایک میز کے گرد بیٹھ گئے۔ ثروت نے خوش گھونٹوں پر زبان پھیر کر کہا، چلو آؤ تابش، چلتے ہیں۔ میں نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے کہا، نہیں، اس طرح اٹھنا ٹھیک نہیں، بس یہ جو 2 گھونٹ چائے رہ گئی ہے پی لوں پھر اٹھتے ہیں۔ ثروت کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اب اسے چائے میں کچھ دلچسپی نہیں رہی اور نہ مجھ سے باتیں کرنے میں۔ اب یہاں جو بھی وقت گزرے گا وہ سخت تکلیف میں رہے گی۔ میں نے کپ اٹھا کر چائے کی چسکی لی تو مجھے لگا کہ ہاتھ کانپ رہا ہے۔ اس لرزش کو ثروت کی نگاہ سے چھپانے کے لیے میں نے کپ پھر نیچے رکھ دیا۔ ثروت میری منگیتر تھی۔ وہ BSc کر رہی تھی۔ میں MSc کے آخری سال میں تھا۔ ہم دونوں لاہور میں رہتے تھے، رشتہ دار بھی تھے۔ واجد نامی یہ لڑکا جو ابھی اپنی ٹولی کے ساتھ سنیک بار میں داخل ہوا تھا، پچھلے کئی ماہ سے ثروت کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ وہ اس سے کے گرد چکراتا رہتا تھا۔ جہاں سے ثروت کالج جانے کے لیے سوار ہوتی، وہ ثروت کا محلے دار بھی تھا۔ شروع میں تو وہ اخلاق کے دائرہ کے اندر ہی رہا۔ بس 1-2 بار اس نے ثروت کو اپنی ڈبل سائلنسر ہونڈا موٹر سائیکل پر لفٹ دینے کی کوشش کی، مگر جب ایک روز اس نے مجھے اور ثروت کو مار روڈ کے شزان ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تو وہ سب کچھ جارحانہ موڈ میں آ گیا۔ وہ اب ثروت کے کالج کے متواتر چکر لگا رہا تھا اور شزان ریسٹورنٹ میں بھی 2 بار ہمارے پیچھے آ چکا تھا۔ ہم نے شزان میں ملنا چھوڑ دیا۔ پچھلی بار ہم انارکلی کے ایک سنیک بار میں ملے تھے، تب تو خیریت گزری تھی، لیکن آج پھر واجد اپنی چنڈال چوکڑی کے ساتھ جہاں آتم کا۔ ہم جیسے تیسے چائے ختم کر کے اٹھنا چاہ رہے تھے۔ میں نے بیرے کو بل لانے کا اشارہ کر دیا، لیکن وہ ابھی کاؤنٹر پر مصروف تھا۔ واجد نے ہمیں سنانے والے انداز میں زور سے کہا، یار شکیل، چائے پینے کے لیے یہ کافی سستی جگہ ہے۔ شکیل بولا، بھائی جیب میں جتنے پیسے ہوں ویسی ہی جگہ ڈھونڈنی پڑتی ہے۔ واجد نے کہا، اتنا سونا مکھڑا ایسی جگہ پر ہو تو لگتا ہے کہ مخمل میں ٹاٹ کا پیوند لگا ہوا ہے، یا یہ کہہ لو کہ ٹاٹ میں مخمل کا پیوند۔ دراز قد لڑکے نے لقمہ دیا۔ اس کا نام قادر تھا۔ واجد میز پر ہلکا ہلکا طبلہ بجانے لگا، ساتھ ساتھ وہ گنا بھی رہا تھا، دل توڑنے والے دیکھ کے چل، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں۔
ثروت تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو تابش، اس نے شولڈر بیگ سنبھالتے ہوئے کہا۔ میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، لگتا تھا کہ ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ جی چاہتا تھا کہ ان خبیثوں کے منحوس چہرے نوچ لوں، حلیے بگاڑ دوں ان لوفروں کے، لیکن اس لیکن سے آگے کئی ایک سوالیہ نشان تھے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور کاؤنٹر پر ہی ادائیگی کرتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ ثروت مجھ سے ایک قدم آگے تھی۔ ہمارے عقب میں کورس کی شکل میں آواز لگائی گئی، واک آؤٹ، واک آؤٹ۔ مجھے اندیشہ تھا کہ شاید یہ لوگ ہمارے پیچھے باہر آئیں اور سڑک پر بھی بدتمیزی کریں گے، لیکن فوری طور پر ایسا کچھ نہ ہوا۔ ہم اسنیک بار کے عقب میں واقع پارکنگ میں پہنچے۔ میں اپنی سزوکی کار کی طرف بڑھا تو پتہ چلا اس کے عقب میں 2 عدد جو ہیکل ہونڈا موٹر سائیکلیں پارک ہیں۔ ایک بار پھر رگوں میں لہو سنسنا کر رہ گیا۔ یہ واجی وغیرہ کی شرارت تھی۔ ہم ابھی پارکنگ والے سے بات کر رہے تھے کہ واجی اور اس کے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے۔ پارک لاٹ والے لڑکے نے واجی سے کہا، سر جی آپ کی موٹر سائیکل۔ انہوں نے اپنی گاڑی نکالنی ہے۔ اوہو، واجی نے چونکنے کی اداکاری کی، پھر شائستگی سے بولا، غلطی ہوگی، میں سمجھا تھا یہ کار 2-3 گھنٹے یہاں رکے گی۔ ابھی لو جی، میں ہٹا لیتا ہوں موٹر سائیکل۔ اس نے جیبیں ٹٹولی مگر چابی نہیں ملی۔ صاف ظاہر تھا یہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے۔ وہ دراز قادر سے مخاطب ہو کر بولا، کہاں گئی یار یہ چابی؟ تیرے پاس تو نہیں ہے؟ میرے پاس وہ چابی ہے اور بس میرے تالے میں لگتی ہے۔ قادر بانی کے لہجے میں بولا، یعنی تمہارا مطلب ہے کہ کچھ چابیاں ایک سے زیادہ تالوں میں لگتی ہیں؟ کیوں نہیں یار، ہوتی ہیں ایسی بھی۔ یہ چابیاں رنگ برنگے تالوں میں لگتی رہتی ہیں، ان کو ہرجائی چابیاں کہتے ہیں۔ واجد اور واجی نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، کیوں براجی، تمہارے پاس ہے کوئی ایسی چابی؟ کیا مطلب؟ میں نے خود کو بمشکل سنبھالا۔ شکیل مجھے سمجھانے والے انداز میں بولا، اس کا مطلب ہے آپ کی شکل و صورت سے لگتا ہے کہ آپ کے پاس رنگ برنگے تالوں میں لگنے والی چابی ہے، یعنی ہرجائی چابی۔ قادر نے لکما دیا، تم تمیز سے بات کرو، یہ موٹر سائیکل پیچھے ہٹاؤ۔ ثروت سٹپٹا کر بولی، چابی کے بغیر کیسے ہٹا لوں مس صاحبہ؟ شکیل نے کہا۔ میں نے بنا کر موٹر سائیکل کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور اسے گھسیٹ کر پیچھے کرنا چاہا۔ نو نو ڈونٹ ٹچ، واجی نے خطرناک لہجے میں کہا۔ تو پھر اسے پیچھے ہٹاؤ۔ میری آواز غصے میں کانپ رہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں ڈونٹ ٹچ اٹ، وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا اور اس کے ساتھ ہی مجھے دھکا دیا۔ میں لڑکھڑا کر 2-3 قدم پیچھے گیا۔ اس سے اور گھبراہٹ کی ملی جلی کیفیت نے میرا سراپا ہلا دیا۔ مجھے لگا کہ میرا دل سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا۔ بہتر ہوا کہ اس موقع پر ثروت میرے آگے آ گئی۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، نہیں تابش، ہمیں ان سے جھگڑنا نہیں کرنا ہے۔ وہ مجھے دھکیلتی ہوئی چند قدم اور پیچھے لے گئی۔ میں سراپا لرز رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، ایک بار تو اس خبیث واجی پر ٹوٹ پڑوں۔ دوسری طرف واجی بفرا ہوا شیر نظر آ رہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ میری کوئی پیش چلنے دے گا۔ بہتر ہوا شکیل اور قادر نے اس کا راستہ روک لیا۔ شکیل واجی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بولا، چھوڑو یار، سنگل پسلی بندہ ہے، ضائع شائع نہ ہو جائے۔ پتہ نہیں میرے منہ میں کیا آیا اور میں نے کیا کہا، بطور یہ کوئی متاثر کن الفاظ نہیں تھے۔ میں اپنے چکراتے ہوئے ذہن کو سنبھال کر پیچھے ہٹایا۔ واجی کے دوستوں نے دونوں موٹر سائیکلیں پیچھے ہٹا دی۔ واجی بدستور میری طرف خوشمگین نظروں سے دیکھ رہا تھا اور لوگ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر چلے گئے تو ہم بھی گاڑی میں آ بیٹھے۔ گھر آ کر میں دیر تک اپنے کمرے میں بند رہا۔ کمرے کے اندر ہی بے قراری سے ٹہلتا رہا اور اپنے آپ کو کوستا رہا۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا تھا میرے ساتھ، ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا تھا۔ میں 3 بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں۔ والدین کا لاڈ پیار مجھ سے بہت زیادہ تھا۔ والد محکمہ سارے قدیمہ میں افیسر تھے،
لیکن چونکہ ایماندار افیسر تھے اس لیے مشکل سے ہی گزر بسر ہوتی تھی۔ کوئی 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا تو اندیشہ تھا کہ ہم معاشی دباؤ میں آ جائیں گے، لیکن والد صاحب کی دور اندیشی نے ہمیں سنبھال لیا۔ انہوں نے اچھے وقت میں ایک بڑی سڑک کے کنارے 2 کنال زمین لی تھی، کچھ زمین خالی چھوڑ دی تھی، باقی میں گھر تعمیر کیا تھا، مگر اس طرح کہ اگر ہم اوپر کی منزل پر شفٹ ہو جاتے تو گراؤنڈ فلور پر 10-12 دکانیں تعمیر کر کے کرائے پر چڑھائی جا سکتی تھی۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ اس کے علاوہ والد صاحب کی بیمہ پالیسی نے بھی ہمیں فائدہ دیا۔ میں بچپن میں جسمانی لحاظ سے خاصا کمزور واقع ہوا تھا، تاہم لڑکپن تک پہنچتے پہنچتے جسم پر تھوڑی بہت موٹی آ گئی۔ اس کے باوجود ہم اکثر لڑکوں میں مجھے سنگل پسلی ہی سمجھا جاتا تھا۔ لڑائی بڑائی میرے بس کی بات نہیں تھی، مگر لڑکپن اور جوانی میں بار بار ایسے مواقع آئے جب میرے لیے لڑنا ضروری تھا۔ ایسے موقعوں پر اکثر میری ہمت جواب دے جاتی تھی، ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوتی تھی اور دل 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دھڑکنے لگتا۔ اپنی اس خامی پر قابو پانے کی میں نے بہت کوشش کی، لیکن کبھی کامیاب نہیں ہو سکا۔ آج کل پھر وہی صورتحال درپیش تھی۔ شومی قسمت ثروت کے محلے کا ہی یہ لڑکا اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اس کی ہمت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس دن کمرے میں بے قراری سے ٹہلتے ٹہلتے میں نے فیصلہ کر لیا کہ 2-3 ماہ کے لیے سرور سے میل جول بالکل بند رکھوں گا اور سرور سے بھی کہوں گا کہ وہ بس میں کالج جانے کے بجائے ناصر بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر چلی جایا کرے۔ پچھلے 2-4 سالوں میں مجھے جب بھی کہیں اپنی ناتوانی کے سبب عصبیت اٹھانا پڑی یا شرمندگی کا سامنا ہوا، میرے اندر ایک خواہش بڑی شدت سے پیدا ہوئی، اور وہ یہ کہ میں خود کو جسمانی طور پر مضبوط کروں، کم از کم اتنا تو کر سکوں کہ اپنے جیسے کسی بندے کی زیادتی کا مناسب جواب دے سکوں۔ ان دنوں مارشل آرٹ کا کافی زور شور تھا، کراٹے کے کلب کھلے ہوئے تھے۔ میں بھی گاہے بگاہے اردو بازار کے قریب واقع ایک کلب میں جاتا رہا تھا اور ہاتھ پاؤں چلاتا رہا تھا۔ بہرحال میری اس مصروفیت میں مستقل مزاجی کی کمی تھی۔ عموماً 2-4 ماہ تک کلب جانے کے بعد میری توجہ ہٹ جاتی تھی، دھیان کسی اور طرف چلا جاتا تھا۔ دھیان دوبارہ کلب کی طرف تب آتا تھا جب پھر کسی جگہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان دنوں مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ جسمانی فٹنس علیحدہ چیز ہے، جبکہ لڑائی بڑائی والا مزاج رکھنا دیگر بات ہے۔ سنیک بار والے واقعے کے بعد میں نے ایک بار پھر شد و مت سے مارشل آرٹ کلب جانا شروع کر دیا۔ ان دنوں ہمارا یہ کلب اردو بازار کے قریب تبدیل ہو کر انارکلی کی طرف چلا گیا تھا۔ مدثر عارف صاحب ہمارے استاد تھے، وہ بڑی محنت سے ہمیں داؤ پیچ سکھایا کرتے تھے۔ میں 6-7 ہفتے تک باقاعدگی سے گیا، لیکن پھر انہی دنوں مجھے ٹائیفائڈ ہوا اور کلب جانے کا سلسلہ ایک بار پھر منقطع ہو گیا۔ میں جنوری کی وہ ٹھٹھتی ہوئی سپہر کبھی نہیں بھول سکتا۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ لبرٹی مارکیٹ سے شاپنگ کر کے گھر واپس آیا تو فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف ثروت کی چھوٹی بہن نصرت تھی۔ اس نے اشکبار لہجے میں کہا، بھائی جان، باجی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، انہوں نے 12 بجے آ جانا تھا، اب 3 بج گئے ہیں، وہ کالج میں بھی نہیں ہے۔ میں سراپا لرز گیا۔ تو کہاں گئی وہ؟ ابو اور ناصر بھائی پولیس اسٹیشن گئے ہیں، کسی نے انہیں خبر دی ہے کہ باجی کو شاید وہ فکرہ مکمل نہ کر سکی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ اس دوران میں ثروت کی پھپھو نے اس ریسیور تھام لیا۔ انہوں نے بھی روتے ہوئے کہا، تابش بیٹا، جلدی سے تھانے جاؤ، پتہ چلا ہے کہ گھر کے پاس والی سڑک سے کچھ لوگوں نے ثروت کو زبردستی گاڑی میں ڈالا ہے اور لے گئے ہیں۔ میری نگاہوں کے سامنے زمین آسمان گھومنے لگے۔ ریسیور پھینک کر میں تیزی سے گراج کی طرف بڑھا۔ امی آوازیں ہی دیتی رہ گئی، کیا ہوا تابش؟ آ کر بتاتا ہوں، میں نے کہا اور لرزتے ہاتھوں سے گاڑی سٹارٹ کر کے سڑک پر آ گیا۔ میرا دھیان سیدھا باجی اور اس کے یاروں کی طرف جا رہا تھا۔ حالانکہ چند دن پہلے بھی میں نے فون پر سرور سے پوچھا تھا، اس نے بتایا تھا
کہ آج کل واجی نظر نہیں آ رہا۔ مجھے اس وقت بھی پوری تسلی نہیں ہوئی تھی، مجھے لگتا تھا شاید وہ مجھے پریشانی سے بچانا چاہتی، اور آج کے واقعے نے تو میرے بدترین اندیشوں کو حقیقت کا رنگ دے دیا تھا۔ میں نے سیدھا تھانے پہنچا۔ ثروت کے والد خالو عثمان اور ان کے 2 محلے دار دوست اور ناصر بھائی تھانے میں ہی موجود تھے۔ لگتا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے خالو عثمان اور تھانے دار میں تلخ کلامی ہوئی ہے۔ کشیدہ سے ماحول میں تھانے دار کچی رپورٹ لکھ رہا تھا۔ خالو عثمان بتا رہے تھے یہ 2-3 بندے تھے، ان میں سے ایک شاید اسٹیشن وین کے اندر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے چہرے پر مفلر وغیرہ چھپا رکھے تھے۔ انہوں نے میری بچی کو گھسیٹ کر وین میں پھینکا ہے۔ یہ دیکھیں موقع سے اس کی 2 کتابیں ملی ہیں۔ خالو عثمان نے لرزتے ہاتھوں سے 2 کتابیں تھانے دار کی میز پر رکھی۔ بے شک یہ ثروت کی ہی کتابیں تھیں۔ تھانے دار نے کتابیں بھی اپنی تحویل میں لے لی۔ نمبر پلیٹ پڑی ہے کسی نے؟ تھانے دار نے قدر نرم لہجے میں پوچھا۔ نہیں، پر گاڑی کا رنگ اور میک وغیرہ 2-3 بندوں نے دیکھا ہے۔ تھانے دار کے پوچھنے پر خالو عثمان کے دوست وہاب صاحب نے تفصیل سے گاڑی کے بارے میں بتایا۔ تھانے دار کی ہدایت پر ایک ASI وائرلیس سیٹ پر پیٹرولنگ گاڑیوں سے رابطے میں مصروف ہو گیا۔ خالو عثمان کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں انہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے۔